لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ایسا جواب دے گا کہ انشاءاللہ ساری قوم کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بھائی، میں صبح ایکچولی سو رہا تھا، بچوں کو اسکول کا ٹائم تھا، تو بڑی ایک عجیب سی آواز آئی ہے جس نے اتنی دہشت پھیلا دی کہ مطلب کھڑکیاں جو گھر کی تھی وہ بھی ہلنے شروع ہو گئی۔ تو جب باہر نکل کے دیکھا تو یہاں پہ پولیس، فائر بریگیڈ، نیوز چینل سارے آ گئے، تو پتہ چلا جی انڈیا کا ایک ڈرون تھا جو کہ مطلب آبزرو کرنے آیا۔ اب 50 کلومیٹر کا ایک ریڈیشن ہے، جو اگر آپ واگا سے آتے ہیں یا اگر آپ گنڈا سنگھ سے آتے ہیں تو 50 کلومیٹر کی جو ریڈیشن ہے وہ کراس کر کے آیا ہے، تو اس کو پہلے کیپچر کر لینا چاہیے تھا، جس کے ساتھ پتہ چلا جی میزائل بھی تھا اور اس نے باقاعدہ میزائل گرایا ہے، اور بڑی ایسی دھماکے کی آواز تھی جو کہ بڑی خطرناک ہے۔ الحمدللہ ہم ساتھ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کی انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ، ایسی کی تیسی انڈیا کی جو حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں۔ جی بالکل، آپ نے یہاں پر اینی شاہدین کی گفتگو بھی سنی ہے۔ یہاں پہ اس وقت آتی صورتحال یہ ہے کہ عیدی ایمبولینسز آ چکی ہیں کافی ساری، کیونکہ پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ پولیس ذرائع اور ریسکیو ذرائع کو ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، وہ جیسے ہی باہر آئیں گے وہ آ کر کنفرم کریں گے یہاں پر کتنے لوگ ہیں وہ زخمی ہیں، کچھ کیجوالٹیز بھی ہیں کہ نہیں۔ باقی یہاں پر جو اینی شاہدین موجود ہیں انہوں نے تمام تر صورتحال کو آبزرو کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اگر بھارت کسی طرح بھی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ جی اچھا انس ظفر، جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی دھماکہ سننے کے بعد بھی ہماری عوام جو ہے اس کے حوصلے بلند ہیں اور دشمن کو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ اب اس جگہ پر جہاں یہ ڈرون گرایا گیا ہے کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ وہاں پر جمع ہیں اور سیکیورٹی ادارے وہاں پر موجود ہیں، تو کیا صورتحال ہے اس ٹائم؟ جی یہاں پر کافی ہنگامی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا ہے۔ آس پاس کی آبادی والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دھماکوں کی آواز سنتے ہی باہر آ گئے تھے۔ اب زیادہ رش ہو چکا ہے، ہاسپٹل بھی قریب لگتا ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے آس پاس کے کافی سارے لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ